بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس طرح فرض نمازوں کے ساتھ کچھ نوافل بھی سنت سے ثابت ہیں، جیسے اشراق کے ہیں، چاشت کے ہیں، اوابین کے ہیں یا دیگر نوافل نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، اسی طرح فرض روزوں کے ساتھ کچھ نفلی روزے بھی ثابت ہیں سنت سے، اور ان نفلی روزوں کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، یہ اشہر حج میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں حجاج کرام اپنے سفر کی تیاری اور حج کی تیاری میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور سفر حج شروع کر دیا کرتے تھے، کچھ پیدل جب سفر ہوتا تھا بہت زیادہ۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے زمانے میں روزے رکھے۔ یہ روایت مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی تمام صحیح ستہ میں ہے۔ طبرانی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان واتبعہ ست من شوال خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے پھر شوال میں 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسا ہی پاک ہو جاتا ہے، ایسے ہی صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے بہت سے فضائل دیگر روایات میں بھی ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی طبرانی میں اور بازار میں یہ روایت ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 روزے شوال کے رکھے تو ایسا ہی جیسے پورے زمانے کے، پورے سال کے اس نے روزے رکھے ہوں۔ تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے ہمیں۔ ایک اور روایت ہے ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ، کہ جس نے رمضان کے مہینے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزے رکھے۔ اس کی مزید تفصیل بھی حدیث میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی۔ سورہ انعام میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنیں گے، ہم اس کو 10 تصور کریں گے۔ تو رمضان کے ایک مہینے کے 30 روزوں کو اللہ رب العزت 300 روزوں کے برابر، اور باقی جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ 60 روزوں کے برابر۔ اسلامی مہینہ 360 دنوں کا ہوتا ہے، تو اس طرح پورے سال کے روزے بن جاتے ہیں۔ تو جو شخص اس چیز کا معمول بنا لے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد 6 روزے بھی رکھے شوال کے مہینے میں، تو گویا کہ اس نے ساری زندگی وہ روزے کی کیفیت میں رہا، اس کو ساری زندگی روزے رکھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ان روزوں میں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ابھی چونکہ رمضان میں روزے رکھنے کی عادت کی وجہ سے ہمارا معدہ، ہمارا جسم اس کیفیت کا عادی ہوتا ہے، تو روزے رکھنا مشکل نہیں ہوتا، تو کوشش کر لی جائے جلد روزے مکمل کر لیں۔ اس میں کچھ چیزیں یہ ہیں کہ یہ 6 مسلسل روزے رکھنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ 6 مسلسل روزے رکھنا ضروری ہے۔ شوال میں مسلسل 6 روزے رکھنا ضروری نہیں ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے ہم سے کبھی کچھ روزے رہ گئے ہوں کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف یا سفر کی وجہ سے، تو ہم ان قضا روزوں کی نیت کر لیا کریں۔ تو قضا روزوں کی نیت کر لیں گے تو ادھر سے شوال کے 6 روزے بھی ہمارے پورے ہو جائیں گے، اس کی فضیلت بھی مل جائے گی اور ہماری قضا بھی ادا ہو جائے گی۔ اور زیادہ بہتر ہے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح چاند کی 13، 14، 15 کو بھی یہ روزے رکھ لیں تو وہ بھی سنت ہے ایک، وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اس کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان مبارک مہینوں میں عبادات کی توفیق عطا فرمائے اور ان مہینوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔